السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد افضل البشر اجمعین، والتابعین له بإحسان الی یوم الدین، اللہم اجعلنا من هؤلاء الموفقین۔ حضرات خواتین معزز سامعین، آج کا یہ درس تفسیر ہے جس کا موضوع ہے اللہ کے دشمن لوگ اور تفسیر آیات 97-98 سورہ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ یہ دو آیات کی تفسیر ہے، اسے قدر اختصاری کے ساتھ ہم رکھیں گے ورنہ کافی لمبی تفسیر ہے۔ سب سے پہلے ترجمہ، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات میں کہا کہ یہود جو مختلف ہیلے اور بہانے، یعنی قوم یہود جو مختلف ہیلے بہانے کرتے ہیں آپ کا انکار کرنے کے لیے، تو ان کو آپ یہ آیات پڑھ کر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیں۔ اور حقیقت حال یہ ہے کہ یہود نے ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے۔ سوالات بڑے عجیب قسم کے تھے، کچھ کا تعلق دین کی تاریخ سے تھا، اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے حالات زندگی سے، جن میں سے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک بیماری میں اللہ سے وعدہ کیا کہ اے اللہ تو اگر شفا دے دے مجھے تو میں فلاں فلاں چیز نہیں استعمال کروں گا جو مجھے بہت زیادہ محبوب ہیں، جیسے مطلب کتب احادیث میں بھی آتا ہے اور قرآن میں بھی تقریباً اشارتاً ذکر ہے اونٹ کا گوشت اور دودھ جو بہت زیادہ پسند تھا۔ اسی طرح ایک سوال یہ بھی تھا کہ انسان مرد زن کے جوہر حیات کے بارے میں، اور اسی طرح کے بچہ کب پیدا ہوتا ہے، اور یعنی میل اور فیمیل جو جینڈر ہیں وہ اس کی جب شفٹ میں مادر میں بچہ ہوتا ہے تو کیا ہیں۔ خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے یہ ان کے جواب وحی الہی کے ذریعے انہیں دیے۔ تو جب سارے جواب سن کر، حالانکہ عہد پیمان اور عہد میثاق کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان یہودیوں نے کہ ہم آپ پر ایمان لائیں گے، بعد میں کہا ہم تو ایمان نہیں لانے والے۔ اور ہاں، جب ایمان لانے کا مسئلہ آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کہا محمد ذرا آپ یہ بتائیں کہ وحی لے کر کون سا فرشتہ آتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبریل یہی تمام انبیاء کا ولی اور دوست بھی رہا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، یعنی سید الملائکہ۔ کہا یہ تو ہم یہودیوں کا ہمیشہ سے دشمن رہا ہے، اگر میکائیل لے کر آتے وحی تو ہم ایمان لے آتے۔ خیر یہودیوں کو مغضوب علیہم ہونے کا ٹھپا اللہ رب العالمین نے یا مہر ان کی پیشانی میں اس لیے لگائی کہ وہ عمدن دانستہ طور پر ہیلے بہانوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے، اور آخری کتاب جو تمام کتابوں پر مہیمن اللہ نے قرار دی، قرآن کریم، اس پر ایمان نہ لانے کے ہیلے بہانے تلاش کرتے تھے عمدن اور دانستہ طور پر۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں جواب یہ دیا کہ انبیاء اللہ کے ولی ہیں، اور انبیاء کے پاس وحی لے کر آنے والے جبریل علیہ السلام اللہ کے ولی ہیں۔ جو بھی اللہ کے اولیاء سے حقیقی معنوں میں، اولیاء اللہ کون ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان اور تقوی جن میں ہو۔ تقوی مختصراً کیا؟ اجتناب المحرمات و
امتثال الاوامر، اللہ کے احکام اور فرائض کو انجام دینا، اور اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ منع کردہ کاموں سے بچنا۔ یہ اولیاء اللہ کی تعریف ہے ایمان کے بعد، یعنی عمل صالح و تقوی۔ اگر اس ڈیفینیشن پر کوئی نہیں اترتا اس کنڈیشن پر تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ اب سید الملائکہ جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء کا نخبہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کا نخبہ ہیں انبیاء اور رسول کے پاس وحی لے کر جبریل آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، تو لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جیسے حدیث قدسی میں بھی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، آگے یہ حدیث آئے گی آج ہی کے درس میں کہ جس نے کسی میرے ولی سے عداوت و دشمنی کی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یہ مختصر سا خلاصہ میں نے آج کے درس کا آپ لوگوں کے سامنے، حضرات و خواتین کے سامنے اس لیے رکھا کہ یہود اللہ تعالیٰ کے ساتھ عداوت کرنے کی وجہ سے، اللہ کے انبیاء اور اسی طریقے سے اللہ کے مقرر فرشتوں کے ساتھ عداوت کرنے کی وجہ سے اللہ کے دشمن قرار پائے۔ کلمہ گو لوگوں میں بھی ایک طبقہ ایسا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جبریل فلیعذ باللہ، جبریل علیہ السلام نے خیانت کی اور وحی لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جبکہ ان کے بازائیں حضرت علی کے پاس آنی چاہیے تھے وحی، فلیعذ باللہ۔ تو یہ یہود اور کلمہ گو لوگوں میں ایک ایسا طبقہ ہے، بالخصوص روافض کا طبقہ صراحتاً، کہ ان میں قدر مشترک پائی جاتی ہے اللہ کے ولی اور ملائکہ میں سے سید الملائکہ تمام انبیاء کے ولی حضرت جبریل امین علیہ السلام سے عداوت اور دشمنی۔ آئیے ان آیات کا ترجمہ، پھر آگے بعد دیگر آیات جو ان آیات کی تفسیر کو واضح کرتی ہیں، ان آیات کو بھی ہم آپ کے سامنے پڑھیں گے، اور ان آیات کی تفسیر جو حدیث نبوی، حدیث قدسی واضح کرتی ہے، ان احادیث کو بھی ہم آپ حضرات اور خواتین کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ۔ تو یہ آیات اس وقت نازل ہوئی جب یہود نے بہانہ بنایا کہ جبریل چونکہ وحی لے کر آتے ہیں، یہ ہمیشہ سے بنی اسرائیل کے دشمن رہے ہیں، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، اگر میکائیل لے کر آتے ہیں تو پھر ہم ایمان لے آتے۔ تو اللہ نے جواب دیا ان آیات کو نازل کر کے، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اے نبی آپ بتا دیں کہ جو بھی جبریل کا دشمن ہے، یعنی جبریل کے لیے دل میں عداوت اور دشمنی رکھتا ہے، یاد رکھے وہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ تو جبریل اللہ کی طرف سے لے کر اس قرآن کو آئے ہیں، اور آپ کے دل پر جبریل نے اللہ کے حکم سے قرآن اتارا ہے بطور وحی کے۔ اس میں جبریل کا کوئی عمل دخل نہیں۔ جبریل تابع فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے فرمان بردار، لا یعصون ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ کے حکم کی ملائکہ نافرمانی نہیں کرتے، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے بن عن وہی انجام دیتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس قرآن کو جبریل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل کیا ہے یا پہنچایا ہے۔ یا امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ دل کا اس لیے ذکر کیا گیا کیونکہ قلب یہ مجمع عقل و دانش اور مرکز علم و فراست معرفت ہے، اور یہ کام اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ پھر تم اس کا انکار کرو گے تو سابقہ تمام کتابوں کا، تورات و انجیل یعنی بائبل جن کا مجموعہ ہے، ان تمام آسمانی کتابوں کا، حضرت ابراہیم کے صحیفوں کا، موسیٰ علیہ السلام پر نازل کردہ صحیفوں کا، سب کا انکار کرتے ہو۔ تو اللہ نے کہا مصدقا لما بین یدیہ، یہ قرآن تو پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں غیر محرف اپنی اصل حالت میں ان تمام کی تصدیق کرتا ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا شرط قرار دیا گیا ہے تمہارے مومن ہونے کے لیے۔ وَہُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن کریم سراپا علم و دانش ہے اور مشعل راہ ہے، ہدایت ہے اس میں، اور بشارت ہے اہل ایمان کے لیے، یعنی دنیا میں کن برے اعمال سے آپ بچیں، کون سا اچھے اعمال کریں،
آپ کو رہنمائی چاہیے تو یہ قرآن آپ کے لیے مشعل راہ ہے۔ اور جو لوگ پھر ایمان لے آئیں، عمل صالح کریں، متقی بن کر دنیا میں رہیں، تو ان کے لیے بشارت ہے کہ قبر کے عذاب سے لے کر، حشر کی پریشانیوں سے لے کر، صراط کی مصیبت سے لے کر، جہنم کی آگ کے عذاب سے بچ کر وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ نہ غم اور پریشانی، نہ دکھ اور درد، نہ بیماری اور کمزوری، نہ ہی موت کا ڈر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے ہمیں بچائے اور جنت الفردوس کے مقیم بنائے۔ آگے آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ جبریل سے دشمنی کر کے تم اللہ کے غضب یا اللہ کی ناراضگی سے بچو گے، بلکہ اے یہودیوں یاد رکھو یہ تمہارا بہانہ کارآمد نہیں، بلکہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں نقصان دہ ہیں۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، یاد رکھو جو اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے ملائکہ کا دشمن ہے، اللہ کے پیغمبر اور رسولوں کا دشمن ہے، اور جبریل و میکائیل کا دشمن ہے، یاد رکھیں فإن اللہ عدو للکافرین۔ پہلی چیز، ایسے لوگ کفر کا ارتکاب کرتے ہیں، وہ کافر ہوئے، اور ایسے کافروں کی عداوت دراصل اللہ کے ساتھ ہے۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں اور اللہ ان کا دشمن ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگوں کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ آگے بعض دیگر آیات کے ذریعے اس کی تفسیر امام ابن جریر رحمہ اللہ نے کی ہے کہ عمر بن خطاب اور یہودیوں کے درمیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے تعلق سے ایک مناظرہ ہوا۔ پھر امام ابن کثیر نے لمبی خبر یا لمبا واقعہ نقل کیا ہے اپنی کتاب کے اندر۔ شعبی، عامر بن شعبی سے روایت ہے حضرت عمر سے، وہ کہتے ہیں، اسی طرح تفسیر طبری وغیرہ میں اور ابن ابی حاتم نے اپنے سند سے ذکر کیا ہے، اور پھر اس حدیث میں انقطاع کی علت بیان کی جاتی ہے۔ تو جہاں تک آیت کی تفسیر کا تعلق ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس نے جبریل سے عداوت کی وہ جان لے کہ جبریل روح امین ہیں، جنہوں نے ذکر حکیم قرآن کریم کو اللہ کے امر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل تک پہنچایا ہے، اور یہ وہ اللہ کے رسولوں میں سے ایک رسول ہیں۔ کون؟ جبرائیل، ملائکہ میں سے ایک سفیر ہیں جو اللہ کی طرف سے انبیاء کے پاس آتے ہیں، اور جو اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے ساتھ عداوت و دشمنی رکھے تو اس نے اللہ کے رسول کا انکار کیا، جس سے کفر لازم آتا ہے، اور تمام رسولوں کا انکار اور تمام رسولوں کے ساتھ جس سے کفر نازل آتا ہے، کفر لازم آتا ہے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ۔ آگے آئیے دوسری آیات کی تفسیر کرتی ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ۔ یقیناً جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں یا ان کی دعوت پر ایمان نہ لا کر ناشکری کرتے ہیں، اور پھر اللہ اور ان کے رسولوں کے درمیان میں تفریق کرتے ہیں۔ تفریق کا مطلب یعنی اللہ اپنے رسولوں کا ولی ہے، اللہ کے رسول ہی اللہ کے حقیقی ولی ہیں۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور یہ یہودی کہتے ہیں کہ بعض نبیوں پر یعنی موسیٰ پر یا انبیاء بنی اسرائیل پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور بعض کا ہم انکار کریں گے، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم و عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے یریدون ان یتخذوا بین ذالک سبیلا۔ اصل میں وہ کسی پر بھی ایمان نہیں لاتے، وہ رائے فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہی حقیقتاً کافر ہیں۔ واعتدنا للکافرین عذابا مہینا، کسی ایک نبی کا انکار کرنا، کسی ایک آسمانی کتاب کا جو صحیح معنی میں ہو، اس کا منزل من اللہ ہونے کا انکار کرنا، یہ کیا ہے؟ ناشکری اور اللہ کے ساتھ کفر ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے جہنم میں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 150 سے لے کر 151 تک یہ آیات ہیں جو ان بقرہ کی آیات کی تفسیر کرتی ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں پر کفر کی مہر لگائی اللہ رب العالمین نے
صرف اس وجہ سے کہ یہ بعض رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں۔ ایسے ہی جو شخص جبریل کے ساتھ عداوت رکھے جیسے روافض وغیرہ بلکہ وہ اللہ کا دشمن ہے، کیونکہ جبریل اپنی مرضی سے کوئی بھی کام نہیں کرتے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اوامر کو بجا لاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے قرآن لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور وحی آئے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، کہ جبریل یا ملائکہ اللہ کے حکم سے کہتے ہیں جو کچھ ہم نازل کرتے ہیں وہ تیرے رب کے حکم سے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی رب کا سب کچھ ہے جو ہمارے سامنے ہے، ہمارے پیچھے ہے، اور جو ان تمام کے درمیان میں وما کان ربک نسیہ، یہ کہنا کہ جبریل بھول کر کسی اور کے پاس آ گئے، یاد رکھیں کہ تیرا رب بھول چوک سے منزہ اور پاک ہے۔ نوٹ کر لیں کہ تیرا رب بھوک چوک سے منزہ اور پاک ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ اپنے صحیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد بارزنی بالحرب، جس نے میرے کسی ولی کی دشمنی لی یا اس کے ساتھ دشمنی کی تو اس نے اعلان جنگ کے لیے میرے ساتھ مبارزت کی، یعنی وہ میرے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ کا غضب جبریل کے لیے ان تمام لوگوں کی قسمت ہے جو جبریل سے دشمنی رکھتے ہیں، تو لہذا اللہ جسے چاہتا ہے راہ حق کی طرف ہدایت دیتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہ رہے تو وہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، یہاں پر امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا نام ظاہر کر کے اس بات کی تاکید کی ہے کہ ایسے لوگوں کو ڈرنی چاہیے، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی وارننگ ہے یہ کہ جو مختلف بہانے بنا کر کبھی انبیاء کو متہم کر کے کبھی اللہ کے ملائکہ کو متہم کرتے ہیں، ہیلے بہانے بنا کر ایمان سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں، اور اس بات کا اللہ رب العالمین نے انہیں ذمہ دار قرار دیا ہے، یا اس بات کی اللہ رب العالمین نے انہیں وارننگ دی ہے کہ اللہ کے ولیوں میں سے، اللہ کے ولی وہ جو ایمان کے بعد تقوی پر قائم ہیں، جن میں سر فہرست اللہ تعالیٰ کے ملائکہ اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء آتے ہیں، اور باقی جو ان کے طریقہ کار پر چلتے ہیں، کہ یہاں پر اللہ رب العالمین اس بات سے خبردار کر رہا ہے جیسے حدیث میں ہے کہ من عاد اولیاء اللہ فقد عاد اللہ، جان لیں امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے ولیوں سے دشمنی مول لی اس نے اللہ کی دشمنی مول لی، اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا دشمن ہے، اور جس کا اللہ دشمن ہوا یا جس نے اللہ کے ساتھ دشمنی کی اور اللہ کو اپنا دشمن بنایا فقد خسر الدنیا والآخرہ، اس کی دنیا اور آخرت دونوں جہاں برباد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے لوگوں کے انجام سے ہمیں بچائیں۔ الحمدللہ الذی عافانا مما ابتلی بہ کثیر من الناس وفضلنا علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ آج کا درس تفسیر یہیں پر ہم روکتے ہیں، کچھ دیر کے بعد ہم القلم شعبہ نسواں اور مرداں دونوں کے سوالات اور جوابات ہیں، ان کے جوابات دیں گے، لیکن پہلے آپ لوگ جو زوم میں ہیں بتائیں کہ آواز صاف آ رہی تھی یا نہیں۔ مجھے تو بہت صاف آ رہی ہے کیونکہ یہ مائک کسی اور ساؤنڈ کارڈ میں لگا ہوا ہے، آپ لوگ ایک علیحدہ ڈیوائس پر ہیں جو بلا مائک کے یعنی نارمل مائک سے آواز جہاں پر کھینچی جا رہی ہے۔ جی تو آپ لوگوں میں سے کسی کو کوئی موضوع سے متعلق کسی کا کوئی کوشچن تو نہیں ہے؟
جی اس موضوع سے متعلق آپ لوگوں میں سے کسی کا کوشچن تو نہیں ہے کوئی؟ خیر پھر سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد افضل البشر اجمعین والتابعین له باحسان الی یوم الدین۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بولیے۔ جی 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 حتیٰ کہ اپنی زبان میں دعا کر سکتے ہیں، فرض میں بھی نوافل میں بھی۔ شروع میں تسبیح پڑھ لیں جو رکوع کی تسبیح ہے، اس کے بعد آپ جو چاہیں دعا کریں حتیٰ کہ اپنی زبان میں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اقرب ما یکون بہ العبد من ربی وهو ساجد، بعض جگہ فاکثروا فیہ من الدعاء، اور یہ فقمنا ان یستجاب لکم، زیادہ یہ توقع اس بات کی کہ آپ کی دعائیں قبول کریں اور کثرت سے تم دعا کرو۔ اسی طرح تشہد کے آخر میں بھی سلام کرنے سے پہلے، کیونکہ وہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فاکثر ما شئت من الدعاء، یا یہ ہے کہ جو دعائیں چاہو تم مطلب جو پسند ہو وہ دعائیں کرو۔ اور اسی طرح اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بہتر سے بہتر دعا چن کر کرو۔ بہتر ہے کہ قرآنی دعائیں ہونی چاہیے، حدیث والی اگر یاد ہے، نہیں یاد ہیں تو اپنی لینگویج میں، چاہے وہ عامی عربی ہو یا کوئی اور زبان ہو، جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عموماً دعا کرنے کا حکم دیا ہے، بالخصوص تشہد کے آخر میں یا سجدے میں تسبیحات کے بعد تو کر سکتے ہیں۔ جی اپنا، یہ اپنا کلام نہیں ہے، یہ دعا ذکر ہے۔ اپنا کلام سے مراد نماز سے غیر متعلق ہے۔ یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے دعا کریں۔ اب میں آپ کو ایک سوال کرتا ہوں، کوئی آدمی قرآنی بالاتفاق یہ چیز ہے، قرآنی دعاؤں کو یا احادیث کی دعاؤں کو چھوڑ کر عام عربی زبان میں دعا کرے تو کیا اس کی دعا؟ یہ تو صحابہ کرتے تھے، صحابہ سے ثابت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، قبولیت کی۔ تو اب اگر معصور دعاؤں کے علاوہ جو قرآنی و حدیث کی عام عربی زبان میں کوئی دعا کرتا ہے تو کیا نماز باطل ہوگی؟ ہرگز نہیں ہوگی۔ تو معصور دعاؤں کو چھوڑ کر عام عربی میں کرنا، اردو میں کرنا، انگریزی میں کرنا، پرچین میں کرنا، ہندی میں کرنا، پنجابی میں کرنا، کسی بھی لینگویج میں، پشتو میں کرنا، ترکی میں، کوئی مسئلہ نہیں، وہ ویسے ہی ہے۔ بلکہ اس پر اہل علم کا فتویٰ موجود ہے، جن میں سے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اور اسی طرح آپ دیکھیں گے حیات کبار العلماء یا فتویٰ کی پرماننٹ جو کمیٹی ہے ان کا۔ خیر جو ایسا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے وہ یہ کہ نماز سے غیر متعلقہ بات کرنا منع ہے، جو ذکر و اذکار سے ہٹ کر ہو، اور یہ دعائیں جو ہیں یہ ذکر و اذکار ہے، خواہ کسی زبان میں کی ہے۔ جی واضح ہو گیا مسئلہ کہ نہیں؟ یہاں تو انہوں نے غلط نہیں کہا، آپ کو غلط فہمیاں ہوئی ہے، لیکن بعض لوگ جو تخیر کرتے ہیں کہ نہیں عربی کے علاوہ کسی زبان میں نہیں کر سکتے تو یہ دلائل کے خلاف ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں صرف نوافل میں کر سکتے ہیں، فرض میں نہیں، تو اس کی بھی کوئی دلیل نہیں۔ دلائل اس بات کے پر دلالت کرتے ہیں کہ آپ سجدے میں تسبیحات کے بعد اور تشہد کے آخر میں اگر آپ کو نہیں قرآن اور احادیث پر مشتمل دعائے معصوم خصوصاً یاد نہیں ہے، کوشش کریں یاد کرنے کی، تو پھر کسی بھی زبان میں جو آپ کو ضرورت ہو وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عموماً کہا کہ اس میں تم دعا کیا کرو۔ اب ایک آدمی کو اگر عربی یاد نہیں تو وہ سرے سے معصور دعائیں یاد نہیں تو وہ دعا نہ کرے رکوع میں اور اس سے محروم رہے، اور مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے۔ اور انسان کو وہاں سجدے میں پھر نہیں، انسان کو سجدے میں اور
تشہد کے آخر میں اپنی ضروریات مانگنی ہوتی ہیں. اور کسی کو کچھ؟ تو آئیے اب یہاں پر ہمارے سامنے القلم شعبہ نسواں کے سوالات ہیں، ان سے میں عہدہ برا ہونا چاہتا ہوں بإذن اللہ واحد الاحد. آج میں چاہتا تھا بلکہ کہ عقیدے کا ایک درس بھی لیا جائے، اور کل دیکھیں انشاءاللہ درس حدیث کے بعد. آج بہتر ہے کہ سوالات کے جوابات سے فارغ ہو جائیں.